والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور جب وہ بندے دنیا سے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ کوئی غم نہ کرو، کوئی خوف نہ رکھو، تمہارے لیے اس جنت کا وعدہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر چاروں خلفائے راشدین نے اپنے اپنے مطابق ارشاد فرمائی۔ پہلی تفسیر امام الصادقین، امام العاشقین، امام العارفین، امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں،
نہ افعال میں، نہ کمالات میں، نہ عزت میں، نہ عظمت میں، نہ حرمت میں، کسی بھی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اس کا معنی بیان کیا گیا کہ اپنی خواہشات کو خدا نہ بنائے۔ اپنی خواہشات کو کیا نہ کرے؟ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنی خواہشات کو خدا مت بنانا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس بارے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنے من کی خواہش کو اپنا خدا بنا دیا؟ بھئی پتھروں کو خدا بنانے والے تو آپ نے دیکھے جانتے ہیں، درختوں کو خدا بنانے والے، چاند کو خدا بنانے والے، سورج کو خدا بنانے والے، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تعلیم مل رہی ہے، ان کو دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں ان کو وہ کون لوگ ہیں؟ آج کا ہمارا یہ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، محبوب تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو، اپنے جی من کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے، جدھر نفس لگا دے ادھر چل پڑے۔ اللہ چاہ رہا ہے وہ کام، دل نہیں چاہ رہا، جی نہیں چاہ رہا، وہ کام اللہ چاہ رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا اور ہمارا جی چاہ رہا وہ کرے، ہم وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے خواہش کو خدا بنانا۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایسے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ادھر کیا دیکھیں ادھر کیا دیکھیں، ذرا اپنے اندر جھانکیں کہ میں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوں یا خواہشات کے چنگل میں پھنسا ہوا ہوں۔ خواہش کون سی خواہش؟ ایک خواہش وہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ اب عرب میں جہاں حرمین شریفین ہیں، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ حج اور عمرے پر پابندیاں لگا دی گئی، حجر اسود کے بوسے کو روک دیا گیا، مقام ابراہیم سے دور کر دیا گیا۔ ایک طرف جو شاعر اسلام ہیں ان کو روکا گیا ان سے، اور دوسری طرف بے حیائی
اور بے غیرتی اور برائی کے کام شروع کر دیے گئے۔ کافرہ اور کافر اداکاروں کو، بے حیا لوگوں کو جمع کیا گیا، لایا گیا، اور ان کے ناچ گانے، شباب کے جو ڈرامے رچائے گئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے قہر کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ ہے خواہش کے پیچھے چلنا۔ وہ اللہ رسول کے پیچھے نہیں چل رہے، وہ مکہ و مدینہ کی تعلیم پر نہیں چل رہے، وہ خواہش کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ اب جو خواہش کو خدا بنا لے تو اس کے پیچھے چلنا ہے یا اس سے دور و نفور رہنا ہے؟ تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس بارے میں ہمارے دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی برائی کو دیکھ کر اسے دل میں بھی برا نہ جانے تو وہ تو ایمان کے کمزور ترین، ضعف ترین، ہلکا ترین حصے سے بھی گر گیا۔ اور بڑے شہروں میں جو ہنگامے، ہلہ گلہ، شور شرابہ، میوزک، یہاں تک کہ شرابیں، ہوٹلوں پہ ناچ گانے کی محفلیں، شرابوں کے دور، یہ نائٹ ایئر کے نام پر جو کچھ بےہودگیاں ہو رہی ہیں اور رات بھر ہوتی رہیں گی، یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہش کو خدا بنا لیا ہے۔ اب ان کا رونا تو کیا روئیں، پہلے اپنا رونا روئیں نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کافروں کی بات کرتے ہیں کہ وہ خواہش نفس کے تابع ہوتے ہیں، نفس جدھر بلاتا ہے ادھر چل پڑتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کے پیچھے نہیں لگتے، خواہش کے پیچھے لگتے ہیں، گویا وہ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بتائیے، اس تعریف کو سامنے رکھ کر اپنے کریکٹر پر غور کریں۔ صبح سے شام تک ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ خواہشات نفس کے پیچھے لگ کر رہے ہیں یا اللہ و رسول کے حکم کے پیچھے لگ کر رہے ہیں؟ ہم نے زبانی طور پر تو اللہ کو معبود کہا، مگر ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے، ہمارا کردار کیا بتا رہا ہے کہ ہم کس کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ پتھر کو خدا بناتے تھے، پتھر کی پوجا کرتے تھے۔ اب پتھر کو انہوں نے خدا بنا کے اپنے پاس جیب میں رکھا ہوا ہے، اور جہاں دیکھتے اسے سجدہ کر دیتے لے کر۔ اب انہیں جو جیب میں پتھر رکھا ہوا ہے اس سے اچھا چمک والا حسین پتھر کوئی دوسرا نظر آیا تو جیب والا پتھر پھینک دیا، وہ دوسرا لے لیا کہ یہ بڑا پیارا، یہ خدا ہے میرا۔ تو دراصل وہ اس پتھر کے پیچھے نہیں تھے، اپنی خواہش کے پیچھے تھے کہ خواہش جسے اچھا بتا دے بس وہی ان کا خدا، جو ان کا جی جس پر آ جائے، دل جس پہ آ جائے، من جس کو کرنے لگے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ اور یہ ذرا حدیث پاک آپ سن لیجئے،
اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ بدتر معبود جس کی زمین میں پرستش کی جائے وہ خواہش نفس ہے۔ یعنی کوئی چاند کو پوجے، سورج کو پوجے، درخت کو پوجے، کوئی کسی پتھر کو پوجے، بتوں کو پوجے، ان سب مشرکوں سے بدتر وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنی خواہش کو پوجتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، فجر کی نماز پڑھنا نفس پر بھاری ہے، آنکھ کھل بھی جائے تو جی کیا کرتا ہے؟ لیٹے رہو۔ جی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا؟ اٹھو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نماز پڑھو۔ نفس کیا کہہ رہا ہے؟ کہ لیٹے رہو۔ اب ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کس کا حکم مان رہے ہیں؟ اب ذرا ہر بھائی اس بارے میں غور کر لے۔ شادی کا موقع آ گیا، جی کہتا ہے جناب خوب میوزک کنسرٹ ہونا چاہیے، ڈھول باجے بھی ہونے چاہیے۔ پردہ کیا ہے جی؟ اپنے ہی سارے نکاح کا پردہ ہوتا ہے جی، مخلوط شادی حال پروگرام، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ حرام ہے اور ہم کہتے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کیا؟ نفس کہتا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں؟ پیروی کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ اب واقیم الصلاۃ حکم آ گیا کہ نماز قائم کرو۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ ادھر دکان کھلی ہے، گاہکوں کا رش دیکھ رہے ہو، نفس کہتا ہے کہ نہیں، گاہک مارے جائیں گے، روزی کم ہو جائے گی، آمدن کم ہو جائے گی۔ اللہ کا حکم سائیڈ پر ڈال دیا اور یہ خواہش جو نفس نے پیش کی تھی، بھول گئے کہ رازق اللہ ہے، دکان نہیں۔ بھول گئے تو روزی اللہ دیتا ہے، دکان نہیں۔ مگر نفس نے ہمیں رازق بتا دیا، تیرا رازق دکان، تیری روزی کا جو منبع ہے وہ دکان۔ اگر تو چلا گیا تیرے گاہک مارے جائیں گے، آمدن ماری جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ ہم کس کا حکم مان رہے ہیں اور کس کا حکم ٹال رہے ہیں؟ اسی طرح لوگ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ حکومتیں ہیں اسلامی ملکوں کی کہ میچ کراتے ہیں اور باہر کون جاتا ہے؟ اب یہ جو ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، ایک بھی ان میں سے نماز نہیں پڑھ رہا۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے۔ انہوں نے خواہش کی پیروی کی ہوئی ہے تو یہ حال ہو رہا۔ اللہ نے تو حکم دیا نماز پڑھو، مگر ان کا جی کھیل میں لگا ہوا ہے، نماز کی طرف نہیں آ رہا۔ اسی طرح آپ غور کرتے چلے جائیں، لوگ چوری کرتے ہیں، کسی کی چیز پسند آ گئی اور اس کو اٹھا لیا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم چور نہیں ہیں۔ سرکاری دفتروں میں سرکاری چیزیں گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، سرکاری عملہ افسروں کے گھروں میں کام کر رہا ہوتا ہے،
سرکاری اسٹیشنری، وہ جو کاغذ، پیپر، پین، وہ گھروں میں لا جاتے ہیں اور گھروں میں بچے خود استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ چوری نہیں تو کیا ہے؟ یہ نفس خواہش کر رہا ہے کہ جناب بڑی اچھی ہے، لے لو، کام آئے گی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی چوری سے روک رہا ہے. اور اس کا محبوب فرما رہا وَلَا تَسْرِقُوا، اور چوری مت کرو. چوری یہی نہیں کہ آپ کسی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر پیسہ نکال دیں تو وہی چوری ہے. کسی کی بھی کوئی چیز اپنے قبضے میں لے لی، بس کہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے، بس اٹھا لو، نہ اس کی اجازت، نہ اس کی طرف سے کوئی ہمیں حلال کی گئی، اور ہم قبضہ کر کے کتنی چیزیں بیٹھ جاتے ہیں. نشہ عام ہو رہا ہے. یہ جو آج شرابیں چل رہی ہیں رات کو، اور بھی کئی صورتوں میں شرابیں پی جاتی ہیں، نشہ کیا جاتا ہے، چرس کی صورت میں سگریٹ بھر بھر کے پیتے ہیں، آئس کا نشہ کرتے ہیں، شیشہ نام کا نشہ پیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شراب کو ناپاک بھی قرار دیا، حرام بھی قرار دیا. اور آج بہت سارے مرد و خواتین نشے میں مبتلا ہیں. یہ کس کی خواہش پر عمل ہو رہا ہے؟ اللہ حرام کر رہا ہے اور یہ اسے اللہ کے فرمان کو نہیں مان رہے، خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جوا کی کتنی صورتیں ہو چکی ہیں. پیسہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کا حکم دیا حلال طریقے سے. آج بس پیسہ چاہیے، چاہے رشوت کے ذریعے آئے، سود کے ذریعے آئے، جوا کے ذریعے آئے. بہت طرح کی لاٹریاں اس ملک میں اور بیرون ملک چلتی ہیں کہ جو سراسر جوا ہے. کل مجھ سے پوچھا گیا جناب وہ سعودی عرب میں ایک لاٹری موجود ہے کہ جناب بس وہ 200 ان کا جو سکہ ہے درہم ریال جو ہے وہ ہر آدمی جناب ڈالے گا، پھر قرعہ اندازی ہوگی، پر جس کا نام نکل آیا وہ سارے اس کے اور باقی ختم. یہی تو جوا ہے کہ لگ گیا تیر، تکا نہیں تو زیرو، کچھ بھی نہیں. ہاں اگر گورنمنٹ یہ پالیسی بناتی کہ جس کا نکل گیا اس کے سارے اور جس کا نہیں نکلا ان کی رقم واپس کر دی جائے گی تو یہ جائز تھا. لیکن یہ جو ان کی رقم ڈوبی ہے وہ یہ جوا کی صورت ہے. جوا میں یہی تو ہوتا ہے کہ اگر لگ گیا تو سارا اپنا، نہیں لگا تو ڈوب گئے. تو آج ایسی کتنی لاٹریاں ہیں. بچوں کی لاٹریاں چل رہی ہوتی ہیں جناب کہ جناب یہ پیسہ ہے جی، یہ نکل گیا ٹھیک، نہیں نکلا تو آپ خالی نکلا آپ کے نصیب. بچوں سے لے کے بڑوں تک جوا کی مختلف صورتیں، اور ہمیں صرف پیسہ چاہیے، چاہے وہ سود کی صورت میں آئے، رشوت کی صورت میں آئے، جوا کی صورت میں آئے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جوا کھیلا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. اب یہ تو کچھ باتیں میں نے بطور مثال آپ کو رکھی، کچھ مثالیں اللہ توفیق دے گا تو آئندہ انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار کریں گے. اب آپ پہلے اس بات کو سمجھے کہ خواہش کے پیچھے چلنا یہ ایسا ہے کہ جیسے اسے خدا بنا لینا، اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کو خدا بنائے، کسی کو مطاع سمجھے، اس کی پیروی کرے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے لگا رہے، نفع نقصان دیکھے ہی نہ.
بس لذتوں میں پڑ جائے تو اس سے بڑا گمراہ شخص کون ہوگا؟ کہ راستہ تو اللہ اور رسول نے بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے کہ جو راستہ اللہ اور رسول نے دکھایا اس پر چلو، جن کاموں کا انہوں نے حکم دیا اگرچہ تمہارے لیے اس میں تکلیف ہو، اس تکلیف کو گوارا کرو۔ آج نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں۔ یہ جو ڈاکہ ڈالتے، چوری ڈالتے، وہ تکلیف میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، راتوں کو جاگتے ہیں، سردی گرمی نہیں دیکھتے، پکڑے جائیں تو تکلیف، بڑا رسک لیتے، یہ حرام کام کے لیے، اپنے نفس کی اطاعت کے لیے تکلیف نہیں اٹھا رہے۔ یہ جو بدکاریاں کر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، بظاہر لوگوں سے تو چھپ کر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بے حیائیاں ہو رہی ہیں، بے پردگیاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، یہ تکلیفیں جھیل رہے ہیں، کس لیے؟ نفس کی خواہش کے پیچھے۔ ہونا تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر چلنے میں جو تکلیف آئے اسے برداشت کیا جائے، اور شریعت کا جو حکم ہمیں ذرا مشکل نظر آئے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو بڑا مشکل کام ہے۔ اور آسان کام بھی نہیں کرتے، پھر وہ وقت آتا ہے۔ آج نفس کے پیچھے مشکلیں اٹھائی جا رہی ہیں، تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہیں، نفس کے پیچھے لگ کر ہی یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں، ساری بدکاریاں، بے حیائیاں ہو رہی ہیں۔ اور آج اللہ و رسول کی اطاعت میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ گناہ تو بڑی بات، گناہ تو بڑی بات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ان کے دل میں گناہ کی خواہش ہوئی، گناہ نہیں ہوا ان سے، گناہ کی خواہش اٹھی۔ انہوں نے چراغ جل رہا تھا، اپنی انگلی اس چراغ کے اوپر رکھ دی۔ اب وہ ہیٹ تو ہیٹ ہوتی ہے، اب اس ہیٹ سے تکلیف شروع ہوئی، نفس کہنے لگا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھ سے یہ چھوٹی سی آگ کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، تو یہ گناہ کر کے دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اب بتائیے پیروی کس کی کی انہوں نے؟ نفس کی کی یا اللہ کی کی؟ اللہ کے حکم کی پیروی کی، شریعت کی پاسداری کی، اللہ سے ڈرے، نفس کے پیچھے نہیں لگے۔ اور آج ہمیں کوئی خواہش ہو کہ موبائل ہے، چلو جی آج یہ چینل چلاتے ہیں، آج اسے دیکھتے ہیں، آج اسے دیکھتے ہیں، ایک سکرول کیا، کوئی چیز نظر آئی، اگرچہ گناہ کی ہے، خلاف شرع ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، برائی ہے، ہمیں تو مزہ آ رہا ہے۔ مزہ کسے آ رہا ہے؟ نفس کو آ رہا ہے۔ یہ نفس کے مزے میں جو پڑے ہیں، اللہ رسول کو جو بھولے ہیں، بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو فرماتا یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے چھوڑے بیٹھے ہیں، نفس کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ بازار گئے، اس عورت کو دیکھ، اس عورت کو دیکھ۔ کئی لوگ تو ایسے نفس کے پجاری کہ جب وہ لڑکیوں کے اسکول وغیرہ کی چھٹی کا ٹائم ہوتا وہ اسے تاکنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے نہیں جا رہے، وہاں جو بے پردہ پھر رہی ہیں نا ان کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ آفسوں میں آنے والی بھی خوب بنٹ کر آتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دکھانا ہے، اور آفس والے بھی خوب اپنی نظروں کو ناپاک کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ بدنگاہی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، یہ نفس کی ہی تو پوجا ہو رہی ہے، نفس ہی کی تو اطاعت ہو رہی ہے، نفس ہی کی تو پیروی ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اللہ کو معبود ماننے والے ہیں،
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا محبوب ان کافروں کو دیکھو کہ یہ جا کدھر رہے ہیں، انہوں نے مجھے اپنا الہ نہیں مانا، انہوں نے تو اپنے نفس کو اپنا الہ مان لیا ہے، خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ میرے حکم کے پیچھے نہیں چل رہے، میں نے تمہیں مبعوث کیا تمہارے پیچھے نہیں چل رہے، قرآن کو میں نے نازل کیا اس کے پیچھے نہیں چل رہے، یہ تو اپنے من کے پیچھے لگے ہیں، اپنے جی کے پیچھے لگے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے لگے ہیں، جو ان کا من کرتا ہے وہ کرتے ہیں اور جو میں کہتا ہوں وہ نہیں کرتے۔ یہ کرتوت تو ان کے تھے، مشرکوں کے، کافروں کے، اور یہ عمل آج ہمارے اندر دکھائی دے رہے ہیں، یہ حال آج ہمارا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم مدینے کی طرف سفر کر رہے ہیں یا دوزخ کی طرف سفر کر رہے ہیں؟ مدینے والے کا راستہ تو یہ نہیں ہے، یہ تو شیطان کا راستہ ہے۔ ہم کدھر سفر کر رہے ہیں؟ اب ذرا غور فرمائیں۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور مخلوق میں نبی سے بڑھ کر مقام کسی کا نہیں، فرشتوں کا مقام بھی نیچے ہے، نبی کا مقام مخلوق میں سب سے بڑا مقام ہے۔ اور بہت سارے نبی تو وہ ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہم تک نہیں پہنچا، اور وہ نبی جن کا اللہ نے قرآن میں پورا پورا تذکرہ کیا، ان کی شانیں بیان کی، ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان کے والد بھی نبی حضرت زکریا علیہ السلام، نبی کے بیٹے۔ آج کوئی کسی ڈاکٹر کا بیٹا، وزیر کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا ہونے پہ بڑا فخر کرتا ہے، یہ نبی کے بیٹے، خود نبی۔ ان کے پاس ایک مرتبہ ابلیس آ گیا اور اس کے پاس جسم پر کپڑوں میں بہت سے چمچے وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ خواہشات ہیں جن سے میں شکار کرتا ہوں لوگوں کو، طرح طرح کی چمچے تھے، طرح طرح کی خواہشات، ان خواہشات میں پھنساتا ہوں لوگوں کو، انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو۔ اس نے اعلان کیا تھا نا، جب اسے دھتکارا گیا تھا، جب اسے لعنتی بنایا گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں بیٹھوں گا اور تیری طرف تیرے بندوں کو نہیں آنے دوں گا۔ بندہ گھر سے کہہ کے جائے گا کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں اور گپے لگانے دوستوں کے بعد بھیج دوں گا، گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے گا اور بازار کی رونقوں میں گم کر دوں گا، نام تبلیغ کا لے رہا ہوگا اور ریاکاری کے چنگل میں پھنسا دوں گا۔ وہ بنا ٹھنا ہوگا مولوی، چہرے مورے سے داڑھی، امامہ، لباس، اور اس کے دل میں تکبر بسا دوں گا، تیری طرف نہیں آنے دوں گا، میں بیٹھ جاؤں گا تیرے راستے پر، دین کے راستے پر، اسلام کے راستے پر، لوگوں کو نہیں آنے دوں گا۔ بتاؤ آج لوگ آ رہے ہیں اللہ کے راستے پر؟ آپ جا جا کر تبلیغ کرتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، آپ دروازوں پر جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں؟ شیطان حاوی ہو چکا، اور ہوا کیسے؟ خواہشات میں پھنساتا ہے کہ یہ ہیں اصل۔ چھوڑو اللہ کا حکم، چھوڑو نبی کا حکم، چھوڑو قرآن، چھوڑو اسلام، اس راستے پر چلو۔ اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار انہوں نے جو کی روٹی کھائی،
یہ جو کی روٹی یہ گندم کی روٹی کی طرح نہیں ہوتی کہ جسے آپ پراٹھے بنا کے بڑے نرم انداز میں کھا لیں. جو کی روٹی یہ خود ایک ریاضت ہے. جو کی روٹی انہوں نے کھائی اور وہ پیٹ بھر کر کھا لی, سیر ہو کر. پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے, پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے. ایک روز پیٹ بھر کے انہوں نے جو کی روٹی کھا لی. کوئی مرغن غذائی کی بات نہیں ہو رہی, سادہ غذا ہے جو کی روٹی, اور وہ آپ نے پیٹ بھر کے سیر ہو کر کھا لی اور سو گئے رات کو. اس روز جو مقررہ وقت تھا اٹھنے کا, رات کو اٹھنے میں تاخیر ہو گئی. جو اوراد و وظائف ذکر اللہ آپ نے مقرر فرما رکھا تھا کہ رات کو اٹھ کے میں یہ کروں گا اور کرتے رہے تھے, اس رات پورے ذکر نہیں ہو سکے. دیر سے جو اٹھے, جو وقت مقرر کیا تھا اس میں وہ اذکار پورے نہیں ہو سکے. اے ذاکرین, اے سالکین, اے عارفین, اے مومنین, یہ واقعہ ہمارے لیے درس ہے. آج کہتے ہیں نا جی وقت نہیں ملا, ناغا ہو گیا, وہ میں چلا گیا تھا لاہور, میں پنڈی چلا گیا تھا, وہ ٹائم نہیں ملا, مصروف تھا, مہمان آ گئے تھے تو ذکر نہیں ہوا, تو میں کل کر لوں گا. میں نے یہ سوچا کہ کل کر لوں گا, اوہ لیٹ ہو گیا, پھر میں نے آدھے کیے آدھے نہیں کیے, آدھی تسبیح پڑھی آدھی نہیں پڑھی, میرا کچھ ذکر رہ گیا. میرا ایک ہفتے سے ذکر چھوٹا ہوا ہے, بس مصروف تھا, گھر بنا رہے تھے, اس کی مصروفیت نے ٹائم بس مسئلہ ہو گیا, تو وہ میرا, آپ دعا کریں میری تسبیح چھوٹی ہوئی ہیں. سردی ہو گئی جی, لیٹ دکان سے آتے ہیں, کاروبار سے لیٹ آتے ہیں, رات کو سردی ہوتی ہے, ٹائم نہیں ملتا, صبح پھر جلدی جانا ہوتا ہے, تو ذکر کیا کیسے کرے, کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ سارے فسانے سنائے جاتے. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے اللہ کے نبی کے مقابلے میں؟ وہ تو ساری مخلوق کا امام, معصوم, اللہ کا محبوب, مقرب بندہ. روز کی بات نہیں, ایک دن کی بات ہو رہی ہے. وہ بھی سارے وظائف نہیں چھوٹے, کچھ وظائف کم ہو گئے اس روز, اس رات. وہ تسبیحات کم ہو گئی, ذکر کم ہو گیا, اوراد کم ہو گئے. اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی فرمائی. اب یہ سمجھو ہم سے بات ہو رہی ہے. یہ جو دنیا کے پیچھے لگ کے, دنیا کے کاموں میں لگ کے, گھر کے کاموں میں پھنس کے, دوست یاروں میں لگ کے, ہیلے بہانے کر کے ذکر چھوڑتے ہیں, توڑتے ہیں, تسبیح کو اہمیت نہیں دیتے, کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, کبھی ذکر کیا کبھی نہیں کیا, کبھی اجتماع میں آئے کبھی نہیں آئے. اللہ تعالی نے اپنے نبی سیدنا حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو وحی فرمائی, کیا تمہیں میرے گھر سے بہتر گھر مل گیا ہے؟ کیا تمہیں میرے پڑوس سے بہتر پڑوس مل گیا ہے؟ میری عزت و جلال کی قسم, اگر تم جنت الفردوس پر نظر کرو اور پھر جہنم کی طرف دیکھو تو آنسوؤں کی بجائے خون رونے لگ جاؤ, کپڑے کی بجائے لوہا پہننے لگ جاؤ. آج ہمیں کوئی ہے پرواہ؟
ہمارے ذکر ہفتوں چھوٹے رہتے ہیں، آئے دن ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں۔ خدارا ہوش میں آؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کدھر لگ گئے؟ میرا ذکر، میرا نام افضل تھا یا تیرا یہ کام افضل تھا؟ تیری نظر میں افضل تھا یا تیرا یہ مہمان افضل تھا؟ تیری یہ دکان افضل تھی، تیرا یہ دوست افضل تھے؟ تو نے مجھے چھوڑا، میری یاد کو چھوڑا، میرے ذکر کو چھوڑا، میری تسبیح کو چھوڑا، لگا کدھر رہا؟ تیری نظر میں میری حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، میرے ذکر کا رتبہ کیا ہے؟ تو نے کھیل سمجھا ہوا ہے، جب چاہا کھیل لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ رب الارباب کا ذکر ہے، مالک الملک کا ذکر ہے، رب ذوالجلال والاکرام کا ذکر ہے۔ تو خالق کے کام کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے، اور پھر کہتا ہے عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، میں بندہ ہوں، میں بندگی کرتا ہوں۔ تو اللہ کی بندگی کر رہا ہے یا نفس کی غلامی کر رہا ہے؟ تیرا خدا اللہ ہے یا تیرا خدا نفسانی خواہشات ہیں؟ آج ہی فیصلہ کر لے، آج ہی احتساب کر لے، اپنا احتساب کر لے کہ تو کھڑا کدھر ہے۔ یہ نہ ہو کہ لبادہ تو اسلامی بنایا ہوا ہے اور کرتوت شیطانی بنے ہوئے۔ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے اور کام سارے تو شیطانی کرتا ہے۔ پھر وہ آیت اور حدیث دہرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، محبوب کیا آپ نے اسے دیکھا کہ جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اللہ کی نظر میں جو نفس کے پیچھے چلتا ہے وہ نفس کو خدا بنانے والا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس کی حیثیت اللہ کی یہاں کیا ہوگی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر نفس کو خدا بنائے بیٹھا ہو، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی لذتوں کی پیروی کرتا ہو، بس جدھر لذت مل گئی، چسکا مل گیا، مزہ مل گیا، ادھر جا رہا ہے۔ خواہ اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، اسلام کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، بس ہلہ گلہ چاہیے، شور شرابہ چاہیے، موج مستی چاہیے، مال و دولت چاہیے، بلڈنگیں چاہیے، بڑے جس طرح بھی آئے آنے دو، دنیا بنانی ہے، دنیا سنوارنی ہے۔ مجھے بتاؤ دنیاوی لحاظ سے مالدار بننا سنت؟ کہ بس مال ہی آنے دو، دین کی پرواہ نہیں، آخرت کے سرمایہ کی پرواہ نہیں۔ ہمارے نبی نے یہ محض دنیا کے مال جمع کرنے کی کس کو ترغیب دلائی؟ وہاں تو آخرت کی تیاری کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وہاں تو آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تم میں سے ہر شخص نے دیکھ لیا اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا سرمایہ جمع کیا ہے۔ قرآن میں کوئی اللہ نے یہ فرمایا کہ تم دنیا میں کتنا مال جمع کیا ہے، جتنا جمع زیادہ کرو گے ہم زیادہ خوش ہوں گے۔ ہم کدھر چل رہے ہیں؟ ہمارا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ ہمارا مقصود تو مقابلہ ہے کہ پڑوسی نے یہ کام کیا، دنیاوی لحاظ سے یہ ہم نے بھی کرنا ہے۔ ہم تو حریص ہیں دنیا کے، اوہو اس کے گھر میں یہ دیکھا تو یہ ہمیں بھی چاہیے، اس کو یہ پہنے دیکھا ہمیں بھی چاہیے، اس کو یہ کھاتے دیکھا ہمیں بھی چاہیے۔ ہم دنیا کے حریص ہیں، اللہ ناراض ہو، حرام ہو، غلط ہو، برا ہو، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو قتل بھی کرنا پڑے۔ یہ الیکشن میں کیا لوگوں کو جو مارتے ہیں ان
کی خواہش ہے کہ میں سربراہ بنوں، یہ کرسی مجھے ملے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو قتل تک کروا دیتے ہیں۔ خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ آج گھروں میں خواہش کی وجہ سے جھگڑے نہیں ہو رہے۔ ماں چاہتی ہے کہ یہ جو میری بہو ہے نا، یہ میرے بیٹے سے دور ہو، وہ جھگڑا کرائے بیٹھی ہے اس خواہش کے پیچھے۔ وہ دلہن چاہتی ہے کہ میرا شوہر اپنی ماں کے قریب نہ ہو، وہ جھگڑا کرائے بیٹھی ہے۔ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے فساد برپا کیا ہوا ہے۔ اللہ رسول کیا کہتا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اس راہ کو سمجھنے والا نہیں۔ کب تک اس غفلت میں پڑے رہیں گے؟ یہ کام تو تھا کافروں کا، وہ کافر ہیں، منکر ہیں، وہ یہ کام کرتے، وہ اپنی خواہشات کو خدا بناتے تھے۔ ہم مومن ہو کر، مسلمان ہو کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، ہمیں کیا ہوا کہ جس کو الہ بنایا اس کی اطاعت نہیں کر رہے، جس کو خدا مانا اس کا حکم نہیں مان رہے۔ خدا تو مان لیا، حکم نہیں مان رہے۔ صبح سے شام تک اپنی زندگی پر غور کر لیں کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ نفس کی، خواہشات کی، شیطان کی، اللہ ہو یا اللہ ہو رسول کی؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ کے حضور معافی مانگ لو کہ اب تک ہم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اور پھر اس معافی کو سچا ثابت کرو کہ نفس کی غلامی سے نکلو، نفس کی بندگی سے نکلو، نفس کی اطاعت سے نکلو، خواہشات کو چھوڑو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو وصال کے وقت شہد اور دودھ کی خواہش ہوئی کہ روٹی توڑ کر سرید بنا کر کھائی جائے۔ ناجائز تو نہیں ہے، شہد بھی حلال، دودھ بھی حلال، روٹی بھی حلال۔ غلام سے کہا، وہ دوڑا دوڑا گیا، شہد بھی لے آیا، دودھ بھی لے آیا، روٹی بھی لے آیا، توڑا، ملایا، مکس کیا، سرید بنا کے سامنے رکھ دی۔ وقت وصال، موت کا وقت قریب ہے۔ آپ نے ہاتھ میں لیا وہ پیالہ اور رکھ دیا، اور اپنے نفس سے کہا 30 سال ہو گئے میں نے تیری خواہش کو دبایا ہوا ہے، اب تو میں مر رہا ہوں، اب بھی صبر ہی کر لے۔ جائز خواہش سے بھی روکا ہوا ہے، ہم تو ناجائز خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جائز خواہش سے 30 سال ہو گئے روکا ہوا ہے، اور کہہ رہے 30 برس ہو گئے، اب تو مر رہا ہے، اب اس خواہش کو پورا کر کے کیا کرے گا، اسے صبر کر لے۔ اور برتن ایک طرف رکھ دیا اور وصال ہو گیا۔ یہ ہے اللہ والوں کا راستہ، اور جو آج ہم کر رہے ہیں وہ اللہ والوں کا راستہ۔ تو توبہ کریں، صراط مستقیم پر آئیں، اللہ کے راستے پر آئیں۔ وہ خدا ہے، اطاعت اسی کا حق ہے، اسی کے حکم کو ماننا یہ اس کے خدا ہونے کا ہم پر حق ہے کہ ہم نے خدا مانا، یہ ہم پر حق آ گیا کہ اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اور وہ ذاکرین، ذاکرات، سالکین، سالکات، عارفین، عارفات جو اس ڈگر پر چلے ہوئے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لطائف کا ذکر کرتے ہیں، دیگر اذکار جو ملے ہیں ان کو کرتے ہیں، آج ان کے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ یہ ہیلے بہانوں سے نکلو،
یہ توڑ پھوڑ سے نکلو، سبق میں ناغہ سے نکلو، تسبیح چھوٹنے سے نکلو، آدھا سبق ہوا آدھا نہیں ہوا، اس سے نکلو۔ جب اللہ نے اپنے محبوب و مقرب بندے اپنے نبی کو تنبیہ فرما دی میں اور آپ کی اوقات کیا ہے، ہم سمجھے کہ ہم ذکر چھوڑیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرب اس طرح نہیں ملتا، اللہ کی محبت ایسے نہیں ملتی کہ جب چاہو جو چاہے کرو، اپنی منمانیاں کرو، یہ بھی نفس پرستی ہے کہ اللہ کے کام چھوڑ کے دوسرے کاموں کو فوقیت دینا، یہ نفس پرستی ہے۔ دنیا کو حاوی کرنا اپنے اوپر، خواہشات کو حاوی کرنا، یہ نفس پرستی ہے۔ اب کوئی ذاکر بھی ہو نفس پرست بھی ہو، سالک بھی ہو نفس پرست بھی ہو، عارف بھی ہو نفس پرست بھی ہو، یہ دو رنگی نہیں چلے گی، یک رنگ ہو جا۔ دو رنگی اور منافقت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یک رنگ ہو جاؤ، مصطفیٰ کریم کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور ان کا رنگ جو مرشد نے دیا ہے اس رنگ میں رنگ جاؤ، اور اپنے ذکر کی حفاظت کرو، سبق کی حفاظت کرو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ